کیا آپ کو لگتا ہے کہ انسانوں نے پوری دنیا کا چپا چپا دیکھ لیا ہے؟ نہیں، ایک ایسی جگہ جو آج تک انسانوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، اور وہاں ایک ایسی مخلوق قید ہے جو اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ جب وہ باہر نکلے گی تو زمین کے ہر کونے پر صرف انہی کا قبضہ ہوگا۔ ایک ایسی قوم جو سمندروں کا پانی پی جائے گی اور پیچھے صرف خشک زمین چھوڑ دے گی۔ تب انسان گولیوں سے نہیں بلکہ ان کے خوف اور حملوں سے مریں گے۔ جب دنیا کی سب سے طاقتور فوج بھی صرف چھپنے پر مجبور ہو جائے گی، اور دنیا کے تمام لوگ حتیٰ کہ نیک ترین لوگ بھی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جب لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر کہیں گے اب صرف اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ دوستو، یہ کوئی ہالی ووڈ کہانی نہیں بلکہ آنے والا وقت ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن اور احادیث میں بیان ہو چکی ہے۔ یہ بات ہے یاجوج ماجوج کی قوم کی۔ یہ وہ مخلوق ہے جو آج بھی زندہ ہے اور ہزاروں سال سے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، مگر ایک مضبوط دیوار کے پیچھے قید ہے۔ لیکن ہر قید کی ایک مدت ہوتی ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ آزاد ہو جائیں گے اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ پھر شروع ہوگی وہ تباہی جو انسان نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستوں، لیکن اس واقعے کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹس ضرور کریں۔ دنیا کے ایک عظیم بادشاہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھے، جن کا ذکر قرآن مجید سورہ الکہف میں بھی آیا ہے۔ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کا سفر کیا اور لوگوں کے درمیان انصاف بھی قائم کیا۔ حضرت ذوالقرنین صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک انصاف پسند اور اللہ سے ڈرنے والے حکمران تھے۔ انہوں نے انصاف کے لیے جنگیں بھی لڑیں اور نیک لوگوں کو اجر کی خوشخبری بھی دی۔ اور پھر ایک دن وہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور پھر ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم رہتی تھی۔ اور جب حضرت ذوالقرنین نے ان سے ان کی پریشانی پوچھی تو ان میں سے کسی نے کہا، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ دوستو، یاجوج ماجوج حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فاسدی گروہ تھا، جن کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جن میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں جن کی طاقت اس طرح بڑھ رہی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی مرتا ہے تو وہ تقریباً 1000 سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ بہت ہی خطرناک اور خون خوار قوم ہے جو جانور کی طرح رہتے ہیں اور اپنے ہی مرے ہوئے لوگوں کو کھا لیتے ہیں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو اور چھوٹے بڑے جانور سب مل کر کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے وہاں کے لوگوں نے فریاد کی، بہت پریشان ہیں، یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم سے کوئی مال بھی لے لیں، تو ذوالقرنین نے بڑے ہی سکون اور یقین کے ساتھ ان لوگوں سے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اور جو طاقت اللہ نے مجھے دی ہے وہ کافی ہے، تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ پھر شروع ہوا ایک عظیم کام۔ حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہری بنیاد کھدوائی، اتنی گہری کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس میں پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، اور اس طرح اس دیوار کو پہاڑ کی اونچائی کے برابر کر دیا گیا۔ اور اب یہ ایک ایسی دیوار بن چکی تھی جو نہ چڑھی جا سکتی تھی اور نہ ہی توڑی جا سکتی تھی۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے دیوار مکمل کرنے کے بعد لوگوں سے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ اور پھر یاجوج ماجوج اس عظیم دیوار کے ایک طرف ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور جب وہ لگ بھگ توڑ دیتے ہیں تو ان کا لیڈر کہتا ہے، چلو کل آ کر اسے پورا توڑ دیں گے۔ اور جب اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پھر پہلے جیسی مضبوط ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ تب سے آج تک ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، اور ابھی جب آپ یہ کہانی سن رہے ہیں تب بھی یاجوج ماجوج دیوار توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔
لیکن پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت کے قریب ایک دن ان میں سے کوئی کہے گا چلو کل آ کے اسے پورا توڑ دیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب اگلے دن واپس آئیں گے تو یہ دیوار ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ملے گی جیسی پچھلی رات چھوڑ کر گئے تھے. اور پھر ایک جھٹکے سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہاں سے یاجوج ماجوج جھنڈ کی صورت میں باہر نکلیں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر چکے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر کوہ طور کی پہاڑی پر چلے جائیں، کیونکہ اب یاجوج ماجوج سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی. اور پھر جب وہ نکلیں گے تو ان کا نکلنا بہت ہی خوفناک ہوگا. ہمارا وقت آ گیا ہے، یہ سب ہمارا ہوگا. ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور لوگ ڈر کر اپنی چھپنے کی جگہ ڈھونڈیں گے اور کہیں گے یہ کیا مخلوق آ گئی ہے؟ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں، یہ وہی ہیں جن کا ذکر تھا. وہ اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب ان کا ایک گروہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا جس کی لمبائی تقریباً 10 میل ہوگی، وہ اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دیں گے کہ جب پچھلا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہاں کسی دور میں پانی ہوا کرتا تھا. یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ جہاں سے گزرے گا تمام چیزیں ختم کر دے گا. ہماری فتح یقینی ہے، سب کو موت کے گھاٹ اتار دو. ان کی دہشت اور خوف دنیا میں پھیل چکا ہوگا اور جب یاجوج ماجوج قتل و غارت اور فساد سے فارغ ہو جائیں گے تب وہ کہیں گے اب زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں. یہ لشکر اپنے خنجر اور تیر اپنی پوری طاقت سے آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ اس لشکر کو مزید ڈھیل دے گا اور سارے خنجر اور تیر جب واپس زمین کی طرف آئیں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا. یہ اپنی انہی حرکتوں میں مصروف ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومنین سب جمع ہو کر اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. ان کی گردنوں پر اللہ کے حکم سے ایک کیڑا پیدا ہوگا اور صبح ہوتے ہی سارے یاجوج ماجوج یکدم مر چکے ہوں گے. اور پھر ان کے مرنے کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ زمین پر ہر جگہ ان کی لاشیں پھیلی ہوئی ہیں اور گندی بدبو ہر جگہ پھیل چکی ہے. پھر اس وقت اللہ پرندے بھیجے گا، ایسے پرندے جن کی گردنیں اونٹ جتنی لمبی ہوں گی اور جو انہیں اٹھا کر دور لے جائیں گے. کہاں لے جائیں گے؟ جہاں اللہ چاہے گا. پھر بارش ہوگی جو زمین کو صاف کر دے گی. پھر دنیا میں امن ہوگا، زمین اتنی برکت والی ہوگی کہ ایک پھل سے پوری قوم کھائے گی اور لوگ سکون سے زندگی گزاریں گے. یاجوج ماجوج کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جو آج نہیں مگر کل ضرور ظاہر ہوگی. سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے، سوال یہ ہے کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں. دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.